بسم اللہ الرحمن الرحیم علمت نفس ما قدمت وأخرت۔ تیسرا اصول جس کے بارے میں قرآن مجید ہمیں بیان کرتا ہے، توحید کو جب تک خالص نہیں کیا جائے گا معاشرے میں اصلاح نہیں ہوگی، فساد ہوگا، امن نہیں آئے گا، بدامنی آئے گی۔ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا۔ کتنا واضح فرمان ہے، ایک ہی خالق، ایک ہی مالک ہے، اگر زیادہ الہ ہوتے تو دنیا میں فساد ہو جاتا۔ معاشرے کے اندر بھی فساد اس لیے ہے، 1 کلومیٹر کا فاصلہ آپ طے کرتے ہیں اپنے ممالک میں تو 1 کلومیٹر کے اندر شرک کے کتنے اڈے نظر آتے ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ کی کبریائی پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تار تار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اللہ رب العزت کا وعدہ کیا ہے؟ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں پھر شرک نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے امن انہی لوگوں کے لیے رکھا ہے۔ ہدایت یافتہ بھی وہی لوگ ہیں، ان کی سوچ میں بھی امن ہے، ان کے فکر میں بھی امن ہے، ان کے اقوال میں بھی امن ہے، ان کے اعمال میں بھی امن ہے، اور ان کے معاشرے میں بھی امن ہے۔ آج ارض حجاز اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ آپ اپنے اپنے ممالک میں بھی ہیں، کوئی ڈرتا کچھ لے کے نکلتا نہیں، بلکہ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی خالی جیب نکلتا ہے اس کو مار زیادہ پڑتی ہے، اور کہتے کیا ہے کہ تم نے ہمارا چکر خراب کر دیا، ہم آئے تھے کچھ ملا نہیں۔ اور جن جن ممالک میں توحید خالص ہے، جہاں مرضی کو جائے پرواہ کوئی نہیں۔ یہ امن انعام اللہ کی طرف سے توحید کی وجہ سے ہے۔ کس طرح معاشرے کی اصلاح ہو، فساد سے معاشرہ کس طرح بچے گا؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو غوث اعظم بھی کہا جا رہا ہو اور انسانیت کو پرواہ نہ ہو۔ غوث اعظم کا مطلب ہے ہر ایک کی فریاد سننے والا۔ اور میں کبھی سوچتا ہوں کہ دنیا جہان کا سب سے یونیک انسان اور جینیس انسان بٹھا دیا جائے، 10 بندے اس کے سامنے بٹھا دیے جائیں اور کہا جائے کہ 10 کے 10 اکٹھے بولو، وہ بات سمجھ نہیں سکتا۔ اور اللہ کی مخلوق اربوں کی تعداد میں ہے، کوئی انگلش بول رہا ہے، کوئی عربی بول رہا ہے، کوئی پنجابی بول رہا ہے، کوئی اردو بول رہا ہے، سب کی اللہ سن بھی رہے ہیں، عطائیں بھی کر رہے ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔